یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ پورا لفظ امام اعظم سے موجود ہے، مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ والامام الاعظم بالثوری، آگے تفصیل سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، یہ جانتے کچھ نہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں، کہتا نکل جاؤ حنفیت سے، تو ہم بالکل اس جملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے تو امام صاحب کی فکر کے ٹکڑے کھائے ہیں، ہم نے کچھ دیت کے مسئلے میں امام صاحب کو فریق تو نہیں مانا، ہم نے غلامی کی ہے۔ اس واسطے یہ صورتحال ہے جس میں لکھا کہ یہ مذہب کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اجماع صحابہ ہے، مجتہدین ہے، ساری امت کا مذہب ہے، اور اس کے مطابق یہ پیش کر رہا ہوں، اور اعراب نہیں لگا ہوا، میں دعوت تو دے دیتا پڑھنے کی اس کی، اور ویسے بھی چونکہ مختوطہ ہے، لیکن اگر کوئی ان کو مل جائے اپنے پورے گھونسلے میں ایسا جو پڑھ سکے تو میں کتاب دے دوں گا، تاکہ اس کو دیکھ کے وہ سمجھیں کہ اصل مذہب اور مسلک کیا ہے۔ یہ ہے فتاوی کردری، جلدیں دیکھ کے ہی وہ لوگ تو گھبرا جائیں گے، وہ بیروت کی چھپی ہوئی جہاں نیچے حوالہ لگا اوپر اعراب لگا ہو وہ بات اور ہوتی ہے، اور یہ دھول والی لائبریریوں سے نکال کے لوگوں کی بھول نکالنا یہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر اس موضوع پر محمد بن احمد، یہ عظیم امام 827 ہجری جن کا وصال کی تاریخ ہے، فتاوی کردری، اس کے اندر امام محمد بن محمد کردری، ایک روایت میں یعنی ان کی جو وصال کی تاریخ ہے 827، محمد بن محمد، ان کا یہ فتویٰ، یہاں یہ بھی اعراب نہیں ہے اور الفاظ وہی ہیں مخطوط کے۔ یہ میں جس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے سفر کیے پاکستان کی لائبریریوں کے، اور دریا سندھ کے پار مخطوطات کی ایک لائبریری اور درجنوں لائبریریاں، اور ان سے پھر میں نے ان چیزوں کو اس وقت اکٹھا کیا۔ میرا جو 3 جلدوں میں چھپا ہے وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس، اس میں بھی بحث موجود ہے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہاں یہ لکھا ہے الا اذا سب الرسول او واحدا من الانبیاء، کہ ایک ہے عام مرتد اور ایک ہے توہین کر کے مرتد بنا۔ عام مرتد کا سنگل جرم ہے، اور جو توہین کر کے مرتد ہوا اس کا ڈبل جرم ہے۔ کیوں؟ یہ اس مرتد کا مطلب ہے اس نے دین کو ریجیکٹ کر دیا، دین سے بھی نکلا ہے، تو ساتھ حق آدمی بھی اس نے چھیڑا ہے۔ سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس نے توہین کی ہے، تو جس کا سنگل جرم ہے اس کی سزا بھی ویسی ہے، جس کا ڈبل جرم ہے اس کی سزا بھی ویسی ہے۔ جو صرف مرتد ہوا توہین کے بغیر، لالچی بنا دین چھوڑ کے کہیں ویزا لینے کے لیے نکل گیا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو توبہ کے لیے وقت دیا جائے گا۔ لیکن جو توہین کر کے مرتد ہوا تو اس نے تو سرکار کی عزت پہ حملہ کیا، جو سرکار کی عزت پہ حملہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ دین چھوڑنا صرف علیحدہ بات ہے، سرکار کا حق جو ہے اس کو چھیڑنا علیحدہ بات ہے۔ اس بنیاد پر اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ مرتد ہے جس کو 3 سال کیا 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے، اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا تھا ایسے ہی پار کر دیا جائے گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ الا اذا سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا من الانبیاء فانه يقتل حدا ولا توبة له اصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة او جاء طائبا من قبل نفسه۔ وہ جو پہلے فتوے سے عبارت پیش کی اس کے لحاظ سے وہ ساری عبارت یہاں بھی موجود ہے، اور اس عبارت کو پیش کر کے انہوں نے کیا بیان کیا یہ تو اپنے نمونے کے لحاظ سے بھی بتا رہی ہے کہ کل پرسوں والی کتاب نہیں ہے۔ فتاوی کردری میں کیا بیان کیا گیا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، وہ ایسا مرتد ہے کہ جس کی توبہ قبول نہیں، توہین رسالت سے دائمی جہنمی بن گیا۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ھذا مذہب ابی بکر صدیق والامام الاعظم۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ جس نے چیک کرنا ہو کتاب لے کے چیک کر سکتا ہے، اور ہم عدالت میں بھی جائیں گے اس شخص کے خلاف کہ کیسے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فقہ ہماری ہے،
آئمہ ہمارے ہیں، اور بات ان کی کس انداز میں کی جا رہی ہے۔ اب دیکھو واضح طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو مذہب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا جو حوالہ جات وہ پیش کر رہا ہے وہ تو ارتداد کی قسم ہی اور ہے، اس کا محمل ہی اور ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس بنیاد پر یہ ان تمام آئمہ نے اس چیز کو لکھا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جو ماخذ کے لحاظ سے میں اگر یہ کہوں کہ پنجاب کی دھرتی کا وہ شیر مرد کہ عربی میں جس نے اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا فقہ کا تیار کیا کہ اگر دین اسلام نافذ کر دیا جائے تو شاہ عنایت قادری کی کتاب قانون کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف، اس کے حقائق، وہ کھلا دفتر، وہ علم و حکمت کا گلشن، اس کے دلائل وہ اردو زبان میں اور پھر عربی حصہ بھی اس میں کافی موجود ہے۔ لیکن اس شیر مرد نے جس کو لوگ صرف یہ سمجھ کے کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو شاید ڈھول ڈھمکے والے ہوں گے، عربی زبان میں انہوں نے اس دور میں کتابیں لکھی۔ عجائب گھر میں جا کے دیکھ لو، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھ لو، میں نے ماورائے نہر تک افغانستان کی لائبریریوں سے تلاش کیا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ اس کو اس زمانے میں جب پریس نہیں ہوتے تھے کاتبوں نے کلموں سے لکھ کے رائج کیا۔ آج بھی افغانستان کے مخطوطات کی لائبریریوں میں اس کے کئی نسخے موجود، میرے پاس اس کے 10 نسخے ہیں اور یہ ان میں سے ایک جلد ہے، پوری کتاب نہیں ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ وہ خاکے پنجاب سے زرخیز فکر لے کے اٹھنے والے جنہوں نے فقہ حنفی کا حق ادا کیا اور عربی زبان میں ایسی کتاب لکھی۔ آج عرب بھی حیران ہیں کہ کتنی شاندار عربی انہوں نے لکھی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے۔ وہ شار فاطمہ جناب کے قریب جن کا مزار ہے، لاہور والوں دائیں بائیں مت دیکھو، داتا کے دیوانوں، اگر فقہ سمجھنی ہے تو شاہ عنایت قادری کے دربار پہ چلے جاؤ۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے اکابر، اور میں بھنگیوں، چرسیوں اور ڈھول ڈھمکے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بزرگوں کے مزارات پہ بھنگوں کے میلے مت لگاؤ، یہ تو علموں کے میلے سجانے والے ہیں۔ دیکھو حضرت شاہ عنایت قادری، ان کا یہاں پر انداز کتنا عظیم ہے۔ اس پوری بحث کو انہوں نے جو پنجاب یونیورسٹی کا نسخہ ہے اس کے لحاظ سے ورقہ نمبر 240 ہے، ورقہ نمبر 240، اس میں یہ لکھا ہے من شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آب فی امر دین ہی او فی شخص ہی او فی وصف من اوصاف ذات ہی۔ میں پھر دکھا دیتا ہوں، اعراب تو درکنار، لفظ بھی پورے نہیں لکھے ہوئے، اور یہ ہے کہ راز کی باتیں تھی، راز والوں کے لیے لکھ دی۔ کیا لکھا؟ جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر توہین کی، اور کس طرح فرماتے ہیں ذات میں، شخصیت میں، کسی وصف میں، خواہ اس نے وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر ذمی ہو یا حربی، اس نے عیب کی بات عمدن کی ہو یا ساون، مذاق سے کی ہو یا سنجیدگی سے، فقط کافارا خلودا، دائمی جہنمی بن گیا۔ بحیث ان تابا لا تقبل توبہ تو ابدا، اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ اس کی قبول۔ ہمیں دہشت گردی کرنے کے دعوت تانے دینے والے اور خود صوفی بننے والے کہیں گے یہ نیا تصوف ہے، پرانا تصوف تو شاہ عنایت قادری والا ہے۔ شاہ عنایت قادری کا تصوف یہ ہے غیرت والا تصوف، اور دوسرا تصوف جو ہے وہ امریکہ کے زیر سایہ تصوف۔ تو قادری پہچاننا تو شاہ عنایت قادری کو دیکھ لو یا ممتاز قادری کو دیکھ لو۔ محتشم یہاں پر انہوں نے کیا لکھا؟ وَحُکْمُهُ فِي الشَّرِيعَةِ عِنْدَ مُتَأَخِّرِ الْمُجْتَهِدِينَ اِجْمَاعًا
وعند اکثر المتقدمین القتل قطعا، ایسا اگر کرے گا تو سارے متأخرین مجتہد بالاتفاق، کیا وہ سارے امام صاحب کو سمجھ نہیں سکے تھے؟ سب کا اکثر متقدمین اکثر بولا اور ادھر اجماع بولا اور امام صاحب کو اجماع میں شامل کیا، جس طرح کے نسیم الریاض میں جو کہا کہ صحیح مذہب امام صاحب کا وہی ہے جو ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، اس سلسلہ میں فقہ حنفی ان سے جدا نہیں ہے۔ اور یہاں پر واضح طور پر انہوں نے لکھا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ قتل ہے، ایسے گستاخ کو قتل کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْیَوِیَّہ او دینویہ، رکھا دنیا مسالے ختم ہو، دنیا کی مصلحتیں یا دین کی جو بھی ہو جائے، جس نے ایسا کیا اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب یہ تو دہشت گردی سے ابھری ہوئی فکر نہیں ہے، یہ تو روحانیت والی فکر ہے، یہ تصوف والی فکر ہے اور یہ فقاہت ہے۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا اور تفصیل کے ساتھ ان تمام امور کی مکمل بحث کی اور واضح فرمایا کہ یہاں پر جو کچھ بیان ہو رہا ہے، یہ جو ان کا ورق ہے نا، ورق نمبر 239، اس پر کیا لکھا ہے، اس پر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ یہ صدیوں پرانی کتابیں ہم تو لکھ کے نہیں رکھے لائبریریوں میں، پتہ میں بتاتا ہوں، چیک وہ جا کے کر لیں، لیکن ہے مخطوطہ، لفظ بھی پورے نہیں، اعراب تو دور کی بات ہے، پڑھنا حوصلے سے ہے اور ہمت سے ہے۔ یہ صورتحال، اس کو پیش نظر رکھ کے میں تمام علماء کے سامنے، نباز قوم کے صاحبزادہ داؤد رضوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہر طرف نور بھرے چہرے، ادھر سردار رضا صاحب بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، جو کہتے ہیں یہ جاہل مفتی نے پتہ ہی کچھ نہیں، وہ ہمیں نہیں تانے دیتے، وہ ان اولیاء کو تانے دے رہے ہیں، ان فقہا کو تانے دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، حوصلہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ہو جانا اور پھر پچھلوں کو بھول جانا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں۔ چھوٹا موٹا ڈاکٹر میں بھی ہوں، مگر نہ ڈنگر ڈاکٹر ہوں نہ ڈالر ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر ہو کر بندہ اپنی قوم کو بھول جائے اور دیکھے ہی نہ۔ اب دیکھو یہ کیسی فقہ، کیسا انداز ہے، سب کچھ جہاں پہ موجود ہے اور کہیں دور جانے کی بات نہیں ہے، یہ تفصیلات اس کے اندر اس انداز میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابہر، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جہاں اس مسئلے کو لکھا گیا، وہاں پر صفحہ نمبر 677، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 677، اس پر تفصیلات کو ذکر کرتے ہوئے یہ تحریر ہے۔ وَأَمَّا اِذَا صَبَّهُ علیہ الصلاۃ والسلام او واحدا من الانبیاء مسلم ولو سکران وَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ اصلا، کہ جس نے بھی توہین کی حدن قتل کیا جائے گا، حدن، اور اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اب دہشت گردی ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے، یہ سارے فقہا، ان کا انداز دیکھو، کتابیں، حوالہ، تحقیق، سنجیدگی کا لفظ بولا جاتا ہے کہ سنجیدگی سے بات کریں، تو ہم سنجیدگی سے بات کریں، اگر کوئی رنجیدگی میں آتا ہے تو آ جائے، ہم سنجیدگی سے حوالے دکھا رہے ہیں۔ ہم نے نہ گالی دی ہے اور نہ ہی اور کوئی ایسا ہتھیار اپنایا ہے، یہ ساری کتابیں ہیں، کتابوں کی مار ہے اور ان کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا کہتی ہے فقہ حنفی۔ وہ لمبی باتیں دیگر تو میں چھوڑ رہا ہوں، دوسرے فقہا کے لحاظ سے تو وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن فقہ حنفی کا سہارا لے کر معاذ اللہ کہتے اگر امام اعظم ایسا کہتے ہیں تو ان کو تم کچھ نہیں کہتے، مجھے تم بہت کچھ کہتے ہو۔ میں نے کہا کردار کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ امام اعظم ہیں، ان کا انداز اور وہ کہتے کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے، کس انداز میں انہوں نے اس چیز کو اور اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی بات کو یہاں پر فقہا کے انداز میں دیکھنا ہے تو تفصیل کے ساتھ یہ بات یہاں تفصیل میں موجود ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایہ، اس کے اندر بھی
اس کی تفصیلات موجود ہیں اور اس میں انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو لکھا ہے اور مذہب احناف کا اور گستاخ کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کل من ابغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مرتدن فسابو بطریق اولا. دلیل بڑی وزنی ہے. وہ آباسا والی کہتے ہیں جو بندہ دل میں بغض نبی علیہ السلام رکھے وہ مرتد ہوتا ہے. تو گالی والا مرتد کیوں نہیں ہوگا؟ امام ابن حمام فتح القدیر اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے 5ویں جلد ہے اور یہ صفحہ 232 ہے 332 اس پر اس چیز کو لکھا. ثم یقتل حدا عندنا، ہمارے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی. قالوا ھذا مذہب اہل الکوفہ، فقہا کی طرف فقہ حنفی جہاں سے چلی اس طرف نسبت کر کے انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا اور کہا کہ اس میں خواب پکڑا جائے یا خود آ جائے اس کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس انداز میں اس کا شرعی حکم انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. ایسے ہی یہاں پر رمز الحقائق شرح کنز الدقائق اس کے اندر یہ لکھا ہے امان ٹوٹنے کے مسئلے کے لحاظ سے. تو کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں جس وقت کوئی ذمی توہین کرے گا تو اس کی امان ٹوٹ جائے گی. اب وہ اس کا خون محفوظ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے امام شافعی نے یہ کہا ینتقض بہ لأنہ ینتقض الایمان فالامان اولا. جب ایمان نہیں رہتا تو امان کیسے رہے گی؟ اور اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاِخْتِيَارِي ھَذَا، میرا یہ مذہب ہے کہ توہین پر امان باقی نہیں رہے گی. لأن المسلم اذا سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکفر حتی لو حکم بالحاکم یقتل به فکیف لو صدر ھذا من مجرم عدو الدین. کہتے ہیں کہ جس وقت کسی مسلمان نے گالی دی ہو تو وہ کفر بنتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے. تو جو دین کا دشمن ایسا کرے تو وہ کیسے بچ سکتا؟ اس واسطے ذمی کے لیے جو قاعدہ ہے وہ بیان کر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اگر حاکم ایسا حکم کرتا ہے جو توہین پر مشتمل ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ رمز الحقائق کے اندر امام عینی جو ہیں انہوں نے اس کو صراحت سے لکھا ہے. اسی مسئلے کے لحاظ سے یہاں پر یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 13 ہے حاشیہ ابن عابدین. یہاں متن کے اندر اور شرح کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور فقہ حنفی کے لحاظ سے میں پھر یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اس کو توجہ سے سنا جائے اور کتنے واضح انداز میں ان تمام امور کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. یہ در مختار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 43. یہاں پر متن ہے تنویر الابصار امام شمس الدین کا اور شرح ہے امام علاء الدین کی. یہاں پر تفصیل کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ کل مسلم ارتد. اب یہ بات غور سے سننا. کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولۃ. جو مسلمان بھی مرتد ہو گیا اس کی توبہ قبول ہے. الا جماعت، مگر ایک جماعت ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے. وہ کون؟ من تکررت ردتہ، ایک جو بار بار مرتد ہوا. اور دوسرا کون؟ والکافر بسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار کو گالی دے کے مرتد